علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کو یہاں پر ابھی یہ بتانے لگی ہوں کہ آپ لوگوں کو مجھے جتنا فیل ہو رہا ہے بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے اینڈ ڈیلے کیلکولیشنس. تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس مسئلے کو ونس اینڈ فار آل جو ہے ہم سالو کر دیں. ٹھیک ہے، اس کو سالو کرنے کے لیے میں یہاں پہ آپ کو یہ ویڈیو بنا کے سینڈ کر رہی ہوں، اور اس مسئلے کے حوالے سے میں نے ایک سلائڈ کھولی ہوئی ہے. یہ مسیدی کی جو میں نے آپ کو بک کھولی تھی بھیجی تھی اس میں صحیح ہے. تو بچوں دیکھو، اس میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے سی پی یو ایکسیکیوٹنگ این انسٹرکشن ٹیکس اے سرٹن نمبر آف کلاک سائیکلس. دیز آر ریفرڈ ایز مشین سائیکلس. یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا مائکرو کنٹرولر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک کنٹرول یونٹ جس کو کہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ بھی بولتے ہیں وہ لگا ہوا ہے. اب کوئی انسٹرکشن جو ہے اس کو چلانے کے لیے اس کو ایک سرٹن نمبر آف کلاک سائیکلس درکار ہوتے ہیں. ہر اس طرح کے کنٹرولر ٹائپ مشین کے اندر، چاہے وہ آپ کا کمپیوٹر ہے یا آپ کا مائکرو کنٹرولر ہے، اس کے اندر ایک انٹرنل کلاک لگی ہوتی ہے. وہ انٹرنل کلاک بیسیکلی ایک الیکٹرانک کلاک ہوتی ہے جس کے اندر کے وائبریشنز ہو رہے ہیں، اور وہ جو وائبریشنز ہیں ان وائبریشنز کی اپنی ایک فریکوینسی اور ایک اپنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اور ان وائبریشنز کی جو فریکوینسی اور ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے حوالے سے انٹرنل کلاک جو ہوتی ہے اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے کہ اتنے ٹائم پیریڈ 1 کلاک سائیکل کے ایکول ہے، یا اتنی فریکوینسی کلاک فریکوینسی کے ایکول ہے. اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے دوسری لائن میں کہ دی لینتھ آف مشین سائیکلز ڈپینڈز آن دا فریکوینسی آف دا کرسٹل آسیلیٹر کنیکٹڈ ٹو 8051. بالکل وہی بات جو میں نے آپ کو بھی پہلے ایکسپلین کی وہ یہاں لکھی ہوئی ہے کہ ایک مشین سائیکل کی کیا لینتھ یا اس کی کتنا ٹائم اس کے لیے فکس کیا جائے گا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے جو کرسٹل آسیلیٹر لگا ہوا 8051 کو اس کی کیا فریکوینسی ہے. اگلی لائن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اوریجنل 8051 ون مشین سائیکل لاسٹس 12 آسیلیٹر پیریڈس. اس کا مطلب یہ ہے کہ 8051 یا 8051 مائکرو کنٹرولر کا جو اوریجنل ڈیزائن ہے اس کے اندر ایک مشین سائیکل انہوں نے فکس کر دیا ہے کہ کلاک کی 12 آسیلیشنز کے ایکول ہے. یعنی جتنا ٹائم اس کو 12 دفعہ وائبریٹ ہونے میں لگتا ہے وہ ایک مشین سائیکل کے ایکول. اس کے نیچے آپ لوگ دیکھیں، اس کے نیچے لکھا ہے چھوٹا سا ایک میتھمیٹیکل نیومیریکل ہے. فائنڈ دا پیریڈ آف مشین سائیکل فار 11.0592 میگا ہرٹز کرسٹل فریکوینسی. یہ جو 11.0592 میگا ہرٹز کرسٹل ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ کرسٹل ہے. یہ عام طور پہ اس کی جو ہوتی ہے فریکوینسی ہے اتنی ہوتی ہے. یہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو مشین سائیکل ہے آپ ہمیں کیلکولیٹ کر کے بتائیں کہ ہمارے پاس اتنی فریکوینسی کا کرسٹل ہے، اس کا مشین سائیکل کی کتنی ڈیوریشن ہوگی یا کتنی اس کی لمبائی ہوگی. اس کا سلوشن ایسے ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کا جو ایک ہوتا ہے مشین سائیکل وہ 12 پیریڈز پہ مشتمل ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 11.0592 کو 12 سے ڈیوائڈ کرنا ہوگا. جب ہم اس کو 12 سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس ایک سائیکل کی فریکوینسی آ جائے گی. 12 سے ہم نے ڈیوائڈ کیا، ہمارے پاس 921.6 کلو ہرٹز آ گئی. اب یہ ہمارے پاس آئی ہے مشین سائیکل کی فریکوینسی. اسی کا ریسیپروکل لے کے یا اسی کو 1 سے ڈیوائڈ کر کے ہم ٹوٹل لینتھ یا ٹوٹل پیریڈ آف مشین سائیکل نکال لیں گے، جو کہ ہوگا 1 ضرب 921 یا 921.6 کلو ہرٹز. یہ کیلکولیشن کرنے کے بعد ہمارے پاس جواب آ رہا ہے 1.085 مائکرو سیکنڈز یا 1.085 مائکرو سیکنڈز. اس کو راؤنڈ آف کر کے ہم اکثر اوقات جتنی ہم نے پیچھے ڈگروں کی کیلکولیشن کی ہے ہم نے اس کو راؤنڈ آف کر کے 1 مائکرو سیکنڈ ہی کنسیڈر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم چلتے ہیں ایک اور پرابلم کی طرف.
بچوں اب آپ لوگ دیکھو، اب میں نے اگلی سلائیڈ کھولی ہے. اگلی سلائیڈ میں وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو 8051 مائکرو کنٹرولر سسٹم ہے اس کی، جس کے اندر کے 11.0592 میگا ہرٹز کا آسلیٹر لگا ہوا ہے، آپ فائنڈ کریں کہ یہ جو انسٹرکشنز ہیں یہ ایکسیکیوٹ کتنے ٹائم میں ہوتی ہیں. پہلی انسٹرکشن ہے موو R30#55. اگلی بی ہے ڈیکریمنٹ R3. ڈیکریمنٹ کا مطلب ہے سمپلی 1 مائنس کر دیں. اس سے اگلی سی انسٹرکشن ہے DJNZ R2 ٹارگٹ، یا R2 کوما ٹارگٹ ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد ہے LJMP، پھر ہے SJMP. ان میں سے میں ابھی صرف انہی کی بات کروں گی جو 3-4 میں نے آپ کو پڑھائی ہیں. تو بچوں ہم یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کی ایک موو انسٹرکشن ہے وہ ایک مشین سائیکل لیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ 1 کو ملٹیپلائی کر دو 1.085 یا 1.085 مائکرو سیکنڈ سے، تو جو آپ کے پاس ویلیو آئے گی اتنا ٹائم ایک دفعہ موو کو ایکسیکیوٹ ہونے میں لگے گا. اسی طرح ڈیکریمنٹ کے لیے بھی ہمیں 1 چاہیے ہوتا ہے، تو ہم 1 سے ملٹیپلائی کر کے نکال رہے ہیں. DJNZ انسٹرکشن جو ہے، جو ہمارے سی پوائنٹ پہ DJNZ انسٹرکشن بچوں آپ کے 2 مشین سائیکل لیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم 2 سے ملٹیپلائی کریں گے، اور 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کی ویلیو آئی ہے 2.17 مائکرو سیکنڈ، یعنی تقریباً 2 مائکرو سیکنڈ چاہیے ہوتے ہیں اس کو ایکسیکیوٹ ہونے کے لیے. یہی کہانی 2 مائکرو سیکنڈ والی یا 2 مشین سائیکل والی LJMP اور SJMP کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں بچوں یہاں پر اس میں اس سلائیڈ میں ایک اسمبلی لینگویج کا چھوٹا سا پروگرام لکھا ہوا ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس پروگرام کی جو لینتھ ہے وہ کنٹرول کرنی، آپ نے سائز یا اس کی لینتھ جو ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جب آپ سے پروگرام کا سائز پوچھا جائے گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ٹائم ڈیوریشن نکالی جائے، یا وہ لینتھ آف ٹائم ڈیوریشن، وہ وقت نکالا جائے جتنی دیر اس پروگرام کو ایکسیکیوٹ ہونے کے لیے لگے گی. اور آگے ہمیں یہ کنڈیشن دی گئی ہے کہ جو کرسٹل ہے وہ ایز یوزول 11.0592 میگا ہرٹز یا 11.0592 میگا ہرٹز کا. اس پروگرام میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے جو پہلے میں آپ سے ڈیلے کی بات کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بچوں یہ جو ڈیلے ہے نا، ڈیلے میں صرف اور صرف آپ سے ابھی اسی کی جو کیلکولیشن ہے صرف اور صرف اس کی بات کر رہی ہوں. ڈیلے میں لکھا ہے ہمارے پاس، جو ڈیلے کا ہمارا جو پروگرام کا سیگمنٹ بنا ہوا ہے وہ 3 لائنوں پر مشتمل ہے. اس میں لکھا ہے ڈیلے موو R3,200. آگے لکھا ہے ہیئر کے اندر ہم نے لکھا ہے DJNZ R3 ہیئر، اور آگے ہم نے لکھا ہے ریٹ. ابھی اس ٹائم میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف ان 3 لائنوں کی کیلکولیشن سمجھاؤں گی. بچوں ایک دفعہ ہم نے موو انسٹرکشن میں 200 موو کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 200 ہے ہمارا، یہ ہمارا کیا کرے گا، یہ ایک انسٹرکشن لے کے R3 میں موو کرے گا. اس کے بعد جو ہماری اگلی لائن ہے DJNZ R3 ہیئر، اس نے ہمارے 2 کام کرنے ہیں، اس لیے 2 مشین سائیکلز لے گا. ایک کام یہ کرے گا کہ یہ ہمارے R3 کو ڈیکریمنٹ کرے گا، جو کہ D ظاہر کر رہا ہے. ڈیکریمنٹ کا مطلب ہے کہ اس میں 1 مائنس کرے گا. اس کے بعد یہ چیک کرے گا کہ R3 جو ہے وہ DJNZ یعنی کہ ڈیکریمنٹ ہونے کے بعد آپ نے جمپ لگانی ہے دوبارہ ہیئر پہ، یا دوبارہ یہی کام کرنا ہے اگر وہ ناٹ 0 ہے. DJNZ ناٹ 0 کا مطلب ہے ڈیکریمنٹ جمپ اف ناٹ 0. پہلے ڈیکریمنٹ کرو، اور پھر اگر ناٹ 0 ہے ابھی ویلیو، یعنی ویلیو ابھی 0 نہیں ہوئی، تو جمپ کر جاؤ جو چیز بعد میں لکھی ہوئی ہے یعنی ہیئر اس جگہ پہ. تو پہلی کلاک سائیکل میں ڈیکریمنٹ کرے گا، اور سیکنڈ کلاک سائیکل میں یہ جو ویلیو ڈیکریمنٹ ہوئی ہے
اس کو چیک کر کے موو کے ذریعے R3 میں سیو کریں. اس طرح یہ ٹوٹل 2 کلاک سائیکلس یا 2 مشین سائیکلس لے لیتا ہے ٹو بی ویری پریسائز. اس کے بعد ہے آپ کا ریٹرن. تو ریٹرن کو میں آپ کو ابھی ریٹرن کی اس میں نہیں جاؤں گی جو ریٹرن کی اندر کی بریک ڈاؤن ہے. میں صرف آپ کو ابھی یہی بتا رہی ہوں کہ ریٹ جو ہے یا ریٹرن یہ 2 کلاک سائیکل لیتے ہیں. اب بچوں آپ لوگ دیکھو موو انسٹرکشن ہماری ٹوٹل ایک دفعہ ایکسیکیوٹ ہوئی ہے. اس کے لیے ہم نے لکھا ہے 1 کے بعد ہم نے لکھا ہے +2. یہ جو +2 ہے یہ والا +2 آپ کا ریٹرن کا 2 ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ جو DJNZ کے 2 مشین سائیکلز ہیں وہ 200 دفعہ ایکسیکیوٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ہم نے R3 میں انیشیلی 200 سیو کیا. تو جو پورے کا پورا ٹائم لیا جائے گا ہمارا وہ ہوگا 200 ضرب 2 پلس جمع 1 جمع 2 یعنی 200 ملٹیپلائی بائی 2 + 1 + 2. یہ نمبر آف مشین سائیکلز ہیں اور ان کو ہم ضرب دیں گے یا ملٹیپلائی کریں گے 1.085 مائکرو سیکنڈ یا 1.085 مائکرو سیکنڈ سے, جو کہ بنتا ہے 436.255 مائکرو سیکنڈ یا 436.255 مائکرو سیکنڈ. یہ جو ہمارا 1.085 مائکرو سیکنڈ ہے اس کو جب میں آپ کو کیلکولیشن کے لیے کہتی ہوں تو میں راؤنڈ آف کر کے آپ کو 1 مائکرو سیکنڈ ہی کہتی ہوں تاکہ آپ کی ایز آف کیلکولیشن. بچوں میں امید کرتی ہوں کہ ابھی جو میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے آپ اس پوری ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھو گے, اور اگر آپ اس پوری ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھ لو گے تو آگے سے آپ کو ڈیلے کی کیلکولیشن کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آل دی بیسٹ. کوئی اور کوشچن ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو.